آداب ناظرین، INA ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات۔ بھارت کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج آنے کے دوران BJP پارٹی کے حکومت بنانے کے موقف آ جانے کے بعد شہر حیدرآباد کی کلین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ابھی ایک میڈیا کانفرنس میں ملک کے موجودہ حالات پر تبصرہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ شہر کے پارلیمانی حلقے حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کے یہ صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے عظیم الشان جیت حاصل کر لی ہے اور اپنے چہیتے MLAs اور یوتھ لیڈر یاسر عرفات کے ساتھ جا کر کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا ہے۔ ان کے سینکڑوں چاہنے والوں نے BJP پارٹی کے جیت کے پس منظر میں انہیں جبراً گلپوشیاں کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے، جبکہ اس موقع پر پارٹی کے معتمد اعلیٰ احمد پاشا قادری، جز وقتی اسمبلی کے اسپیکر بنائے جانے والے ممتاز احمد خان کے ساتھ ساتھ ان کے نئے دلہے فرزند بھی اپنے والد کے جیت کے جشن میں پیش نظر آئے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے چوتھی مرتبہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کی نمائندگی اور خدمت کرنے کا موقع مجھے ملا۔ میں اس موقع پر تمام حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے رائے دہندگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ وہ اگر پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ ہوتا تو اس میں اور ہماری اطمینان میں اضافہ ہوتا۔ میں پھر بھی تمام ان حضرات کا جنہوں نے اس الیکشن میں نکل کر ووٹ ڈالا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ جو ذمہ داری میرے کمزور کندھوں پر عائد کی گئی ہے میں اس کو پورے اخلاص اور پوری نیک نیتی کے ساتھ اس کو میں نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں اس ذمہ داری سے بخوبی واقف ہوں کہ ہندوستان کے اس پارلیمانی الیکشن کے نتیجے سامنے آئے ہیں۔ ایسا دوسری مرتبہ ہوا ہے کہ ایک ہی پارٹی کو اتنی بڑی تعداد میں ان کے اراکین پارلیمان کامیاب ہوئے ہیں، تو یقیناً بحیثیت ایک رکن پارلیمان کی میری پوری کوشش ہوگی، ذمہ داری ہوگی کہ ہماری جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اور خاص طور سے ہمارے آئین کو جس پر حملے کیے جا رہے ہیں اور خدشات ہیں کہ ہمارے آئین کو بھی کمزور کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہمارے آئین کا تحفظ ہو، ہمارے جمہوریت کے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، اور جو برسر اقتدار جماعت BJP ہم ان کے خلاف ان کے تمام منصوبوں کو اور ان سے جو وعدے کیے گئے اس کو پورا کرنے کا ہم مطالبہ کریں گے۔ میں پھر سے ہمارے حیدرآباد کے رائے دہندگان کا، میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین کا، صدر المعتمدین کا، اراکین بلدیہ کا، اراکین اسمبلی کا میں شکر گزار ہوں کہ ان تمام کی محنت، جستجو اور خاص طور سے علماؤں کا کہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ کامیابی سے مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کامیابی دی، اور اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اورنگ آباد سے بھی مجلس کا ایک MP کامیاب ہوا۔ یقیناً یہ ایک تاریخی MP کامیاب ہوا، یقیناً یہ ایک تاریخی دن ہے آج مجلس کی تاریخ میں کہ برسوں کی محنت کے بعد مرحوم قائد سالار ملت نے 84 میں 5000 کی میجارٹی سے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کی، اور آج اورنگ آباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب امتیاز جلیل صاحب نے 6500 کی میجارٹی سے اورنگ آباد کے رکن پارلیمان منتخب ہوئے۔ یہ ہماری جماعت کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں ایک نیا موڑ ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ جناب امتیاز جلیل صاحب اورنگ آباد کی عوام کی صحیح طریقے سے اور پورے اخلاص کے ساتھ خدمت کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج نتیجہ آیا ہے اس سے ایک بات صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ سیکولر پارٹیاں BJP کی کامیابی کو روکنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں، خاص طور سے جو کانگریس پارٹی ہے۔ اب ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ان ریاستوں میں جہاں پر ہم الیکشن نہیں لڑے ہم اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی
वहाँ के आने वाले असम्बली के इंतखाबात होंगे उसमें हम हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये जो हम पर इल्ज़ाम लगता था कि हमारी वजह से हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे, तो इससे वोट कटते हैं, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता है। दो बड़ी मिसालें आपके सामने, राजस्थान जहां पर पूरे सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई, बावजूद इसके कि 4 महीने पहले कांग्रेस की हुकूमत बनी। मध्य प्रदेश, वहां पर सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस कामयाबी मिली। तो ये ज़रूरी है कि अब मुस्लिम अक़लियत को अपने आप को मुत्तहिद करके, और ख़ास तौर से अपने साथ दलित हमारे भाइयों को साथ लेके, हमको अपनी सियासी नुमाइंदगी में इजाफ़ा करने के लिए हमको साथ आकर आगे बढ़ना है। ये इंशाअल्लाह हमारे मुस्तक़बिल का प्रोग्राम होगा। मगर मैं फिर से अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुज़ार हूँ, मेरी माँ का, उनकी दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, मेरे जमात के रफ़ा का और उन तमाम मजलिस के उन सिपाहियों का जिन्होंने शिद्दत गर्मी के बावजूद भी मजलिस की कामयाबी के लिए दिन रात मेहनतें की, और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम की उम्मीदों पर उतर सकें। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।